اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں پہ دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اب کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذَا وَإِذ اور جب اخذنا ہم نے لیا، اخذا لینا، میثاقکم تم میں سے پختہ عہد، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے پختہ عہد لیا، کس سے؟ بنی اسرائیل سے، اور ان کے کس سے؟ جو ان کے سردار تھے، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، رفع بلند کرنا، اٹھانا، نہ ہم نے، فوقہم فوقا اوپر، کم طور تمہارے اوپر طور۔ اب کیا ہوا کہ پھر بھی جب بنی اسرائیل نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ پہاڑ اٹھا دیا تھا کہ اب بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایٹ دا اینڈ جو ہے مطلب جب اس کے سرداروں نے، بنی اسرائیل کے سرداروں نے پھر بھی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے اوپر نا کوہ طور کو جو ہے وہ نازل کر دیا، اس کے اوپر کھڑا کر دیا، اس کے اوپر کہ اب اگر تم نہ مانے تو۔ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کوہ طور کو مسلط کر دیا تھا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر اٹھا دیا کہ اب بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم اب مانتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سختی کا ایک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سختی کا پہلو دکھایا یہاں پہ، خضو، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب تھامو اس کو، ٹھیک ہے۔ ماں اس سے جو آتیناکم آتا یا، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ عطا کی، نہ عطا کیا، دیا، نہ ہم نے، کم تم کو، اور ہم نے تم کو کیا دیا؟ تھام لو اس سے جو جو ہم نے تم کو دیا۔ اللہ تعالیٰ حکمن کہہ رہے ہیں کہ اب تھامو اس کو جو میں نے تمہیں دیا، یہ جو دین تمہیں دیا اس کو تھامو، بقوت مضبوطی سے، ٹھیک ہے، بی ساتھ قوہ مضبوطی، وا اور اس کرو، ٹھیک ہے، یاد کرو تم، واو الف جمع کے لیے ہو رہا ہے، یعنی کہ تم سب یاد کرو، ماں جو فی ہی اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم سب بچ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ جو تمہیں کتاب دی ہے، یہ جو تمہیں دین دیا ہے، اس کو اب تم مضبوطی سے تھامو، اور پھر تم سب یاد رکھو، یعنی کہ اس کی جتنے بھی احکامات ہیں ان کو یاد رکھو تاکہ تم سب تتقون بچ جاؤ، ٹھیک ہے۔ سما پھر تولی تم پھر گئے، تا تم، ولی پھر جانا، تم سب، پھر جو ہے کیا ہوا؟ تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی کہ اس وقت تو جو بنی اسرائیل کے سردار ہیں اور جو بنی اسرائیل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے اوپر پہاڑ نہ پھینک دے، کوہ طور کو نہ ہمارے اوپر پھینک دے، تو اس ڈر سے تو انہوں نے مان لیا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ کیا ہوا؟ وہ پھر گئے، یعنی کہ اپنے پھر انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ فلولا پس، لو اگر، لا نہ، پس اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم علیہ پر، کم، ورحمتہ و اور رحمہ رحمت کو کہا جا رہا ہے، ہو اس کی، یعنی کہ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، لکن تم بلکہ تم ہو جاتے، ٹھیک ہے، کن ہو جاتے تم سب کے سب، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت کی وجہ سے جو ہے، میرے فضل کی وجہ سے تم بچ گئے ہو، نہیں تو تم کے سب کیا ہو جاتے؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ اور البتہ، قد تحقیق، عالم تم جان چکے ہو، عالمہ جان لینا، تم جان چکے ہو، ٹھیک ہے، تم جان گئے ہو، تم جان چکے ہو، الذین تعدو اور پھر جنہوں نے، جن لوگوں نے، یہاں پہ دیکھیں نا ایتدو زیادتی کی، ٹھیک ہے، الف عین تا دال، یا تعدون پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اور یہاں پہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ عین تا دال کہ زیادتی کی، انہوں نے حد سے تجاوز کی، من سے، تم میں سے، پھر سبتی ہفتے کے دن میں، فقلنا پس کل کہا، نہ ہم نے، تو ہم نے کہا، لا لیے، ہم ان سے، کونو کہ ہو جاؤ تم، کرداتن بندر، خاصین سب ذلیل کہ تم سب کے سب ذلیل بندر ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ مطلب ان کے اوپر پہاڑ مقرر کیا، اور ان کو کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی، ٹھیک ہے، اور
कहा कि अब तुमने इसको पकड़ के रखना है। लेकिन फिर क्या हुआ, वो फिर अपने वादे से फिर गए, उन्होंने फिर नाफरमानी की। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने कब फिर फजल हुआ, ये अल्लाह ताला की रहमत थी, अदरवाइज क्या होता कि वो सबके सब खसारा पाने वालों में से हो जाता है। इसी तरीके से हम भी कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इंतजार कर रहे हैं कि हम कब पलटेंगे। उसके बाद भी फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा हफ्ते के दिन का, कि हफ्ते के दिन जो है तुम लोगों ने यहाँ से जो है वो मछलियां नहीं पकड़नी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें भी तावील कर दी, उन्होंने जो है हफ्ते के दिन में भी तावील की, तो अल्लाह ताला ने उन सब के सबको बंदर बना दिया और उनके ऊपर बहुत ज्यादा जलील होने वाला अजाब। फजअलनाहा, फा पर जाला, बना दिया ना हमने, हा उनको, तो हमने उन सबको अल्लाह ताला ने क्या बना दिया, नकालन इबरत। इबरत किसे कहते हैं, इबरत कहते हैं कोई ऐसी स्टोरी कि जिससे हमें कोई सबक हासिल हो। ठीक है, और लिमा उनके लिए जो बैना यदैहा उनके सामने है। ठीक है, वमा और जो खल्फहा उनके पीछे है, वमा वो इज्जत और नसीहत बना दिया लिल मुत्तकीना परहेजगारों के लिए। यहाँ पे एक बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे बताया है, कि अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इबरत बना दिया। ठीक है, सब इंसानों के लिए, लेकिन नसीहत किसके लिए बनाया, मुत्तकीन के लिए। इसका मतलब ये है, और मुत्तकी किसे कहते हैं, जो अल्लाह की खातिर अपने आप को बदलना चाहता है। ठीक है, मुत्तकी ऐसे इंसान को कहते हैं, मुत्तकीन वो लोग हैं जो अल्लाह की खातिर बदलना चाहते हैं, अल्लाह की खातिर बचना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने नसीहत उनके लिए बनाया इस वाक्य को। अदरवाइज क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारे सामने कई डेथ्स होती हैं और अगले दिन फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, हम उससे कोई नसीहत नहीं पकड़ते। तो ये मुत्तकीन की निशानी है कि वो इसमें से क्या पकड़ेंगे, वो इसमें से नसीहत पकड़ेंगे। यानी कि नसीहत भी सबके लिए नहीं है, नसीहत भी किसके लिए है, मुत्तकीन के लिए। अच्छा, यहाँ पे जरा थोड़ा सा मैं इस पूरे वाक्य को ना आपको बताती चलूं कि हुआ क्या था। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पीछे हमने बात की कि अल्लाह ताला ने कहा कि भाई ये तुम इसलिए पकड़ो ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। ठीक है, तुम सब बच जाओ। ठीक है, तो किताब क्यों पकड़नी है, हमने मेन पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लें। ठीक है, किताब क्यों पकड़नी है और इबादत का मकसूद क्या है, कि तकवा पैदा हो, अल्लाह ताला की रहमत होती है, इसी वजह से हमें बार बार चांसेस मिलते हैं। एक नेकी जो है वो दूसरी नेकी को सपोर्ट करती है, जैसा कि यहाँ पे देखें, देखें ये तीन चीजें ना आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, किताब है। ठीक है, अल्लाह ने किताब दी ना, किताब दिया। ठीक है, किताब क्यों दी, ताकि हिदायत मिले। ठीक है, हिदायत हो गई, और फिर इसके साथ जो है हमें क्या मिलता है, तकवा। तो हर नेकी जो होती है वो दूसरी नेकी को सपोर्ट करती है, इस तरीके से ये जो किताब है ये हमें सपोर्ट करती है, हमें किस क्या देती है, ये हिदायत देती है, नसीहत देती है, और उस नसीहत से हमें क्या हासिल होता है, हमें तकवा हासिल होता है। हाँ जी बिल्कुल, यानी कि मुत्तकीन के लिए ये नसीहत है। ठीक है, और यहाँ पे नसीहत और इबरत का फर्क रखा गया है, हमारे लिए यही है ना कि इंसान चला गया, तो अब यहाँ पे क्या है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि इस किताब को पूरी तरह ले लो, उसको एक तरफ ना रख लो, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करो, पकड़ो उसको कुव्वत के साथ। कुरान में ही अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कोई दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन लाएगा वो कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है, हम लोगों ने भी कुरान को डेकोरेशन पीस बना के ऊपर रख दिया। अल्लाह ताला ने क्या कहा, तुमने क्यों इस किताब को पकड़ना है, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान में बार बार, ए लोगों अल्लाह की इबादत करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो किताब को क्यों पकड़ना है, डेकोरेशन पीस नहीं बना के रखना। ठीक है, इसको बेटी को जो है
جو ہے رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ نہیں رکھنا ہوتا، یا یہ قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ احکامات کو فالو کرنے کے لیے تاکہ ہم متقی ہو جائیں۔ تو یہاں پہ سب سے بڑا سبق کیا ہے، جو پہلا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا جو پیچھے کی آیات میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ متقی ہونے کے لیے نا کتاب کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے۔ اللہ نے کیا دیا تھا ان کو؟ کمانڈمنٹس دی تھی نا، ٹھیک ہے، تو کتاب سے تعلق بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں سے کتاب سے تعلق ٹوٹا نہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ ہماری ہدایت چھوٹی نہیں، ایمان کا لیول نیچے گیا نہیں، اور ہم تقویٰ سے دور ہو جائیں گے جیسے ہی آپ کا تعلق کتاب سے دور ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کتاب کو نا پکڑ کے رکھنا ہے۔ قرآن کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ قرآن ایسے بھولتا ہے جیسے اونٹ رسی دوڑا کے بھاگتا ہے۔ ایک جانور ہوتا ہے نا، قربانی کا جانور، وہ رسی دوڑا کے جیسے بھاگتا ہے نا، قرآن ایسے ہی بھول جائے گا ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے احکامات کو منوانے کے لیے ان کے اوپر پہاڑ کو مسلط کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو کن کہے تو ہدایت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کسی شخص کے لیے صرف الفاظ کافی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کسی شخص کے لیے الفاظ کافی نہیں ہوتے، بلکہ تھوڑی سی سختی ضروری ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کو کس طریقے سے منوایا کہ بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ جو ہم یہاں پہ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں نا اکثر اس کوٹ کو، قرآن کی آیت کو، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ نان مسلمز کے لیے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ اگر دین میں آپ داخل ہو گئے، اب احکامات الہی ہم پہ فرض ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے بچے کو کہیں نہیں بھائی میرا بچہ دین میں جبر نہیں ہے، خود ہی سے پڑھ لے گا، نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے احکامات منوا رہے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے بچوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے فالوور سے اسی طریقے سے احکامات منوانے ہیں، کبھی پیار سے اور کبھی سختی سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہی طریقے ہمیں بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اب ماں باپ کو کیا کہا جاتا ہے کہ 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اس پر جبر کرو، کیونکہ ابھی اس کی عقل اتنی پختہ نہیں کہ وہ بات سمجھ سکے، ٹھیک ہے۔ 10 سال کی عمر میں پہلے کیا ہے، پہلے آپ بتانا شروع کریں، پھر جب نہیں مانتے تو پھر آپ جبرن اسے کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ انسان کے لیے ہے کہ وہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ دل چاہے کہ پکڑ لے، پڑھ لیا اور پھر چھوڑ دیا، اور دل نہیں چاہا تو ہم سب نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب بیسیکلی کیا ہے، ہماری ایک نیکی دوسری نیکی کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو ہم نے یہ تین جو چیزیں جو ابھی ہم نے پڑھی، کیا؟ کتاب سے ہمیں ہدایت ملے گی، اور ہدایت سے ہمیں کیا ملے گا؟ تقویٰ۔ تو اصل میں جو تقویٰ کا حصول ہے وہی عبادت کا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے جان سکیں اور تقویٰ اختیار کر سکیں۔ اور تقویٰ اختیار کرنے کے لیے کتاب سے تعلق کیا ضروری ہے، اس میں ہم نے بیسیکلی کیا چیزیں دیکھنی ہیں؟ ہم نے 4 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے۔ کتاب پہ غور و فکر، 4 چیزوں پہ فوکس ہوگا: غور و فکر، ٹھیک ہے، تدبر، تفکر، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم تدبر اور تفکر کرنے والوں کو، جو ان آیات پہ تدبر اور تفکر کرتے ہیں، ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خالی تلاوت کر کے قرآن چھوڑ دیتے ہیں۔ تلاوت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، پڑھنا ہے، یعنی کہ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر پڑھانا ہے۔ تو تلاوت، سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا، غور و فکر، یہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ غور و فکر، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اور تلاوت، ان 4 چیزوں کو ابھی ہم قرآن کس طریقے سے سیکھ رہے ہیں؟ ہم ایک ایک آیت کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی جو ڈیٹیل سٹڈی کرتے ہیں، اینڈ فائنلی ہم تلاوت سنتے ہیں۔ یہ 4 جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاسک تھے کہ تم میں سے ایک نبی ہے جو تمہیں قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سکھاتا ہے، تلاوت کر کے بتاتا ہے، وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ، مجھے پوری آیت یاد نہیں آ رہی، لیکن وہ 4 پینلز ہیں جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوکس کیا تھا۔ اس میں سے ایک تلاوت تھی، نمبر 2 تزکیہ نفس۔ دیکھیں جب ہم قرآن کی آیات کا انالیسس کرتے ہیں، اس پہ تدبر اور تفکر کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور وہ ان آیات کو کھول کھول کے بتاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ان آیات کو کھول کھول کے بتاتا ہے،
تزکیہ نفس کرتا ہے، چوتھا مجھے نا میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال اب یہاں پہ دیکھیں آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ہفتے کے دن نا، یہود کو کہا تھا تم نے ہفتے کے دن جو ہے نا کوئی کاروبار نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ جب جمعے کی اذان ہو تو تمام کاروبار چھوڑ دو. ٹھیک ہے، سیم ان کے لیے کیا تھا، یہود کے لیے کیا تھا، ان کا ہفتے کا دن ہے جو ہولی ڈے ہوتا ہے نا، ان کا وہ ہفتے کا دن ہے. اسی طرح کرسچنس کا کون سا ہے، ان کا جو ہے سنڈے ہے، اور مسلمانوں کا فرائیڈے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا تھا، ان لوگوں کو ہفتے کے دن کے علاوہ باقی تمام دن میں کاروبار کی اجازت تھی. ٹھیک ہے، ہمیں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جمعے کے وقت تجاوز چھوڑ دو. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے یہ ہے. اب یہ وہ بستی تھی جو کہ مچھلیاں پکڑتے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا کہ یہاں پہ بھی 3 گروہوں میں سے جو 2 گروہ تھے نا وہ بندر بن گئے تھے. ٹھیک ہے، ایک وہ تھے جنہوں نے اللہ کا حکم فالو کیا تھا، وہاں پہ بھی 3 گروہ تھے. ٹھیک ہے، ایک وہ تھے جو نہ تو وہ منع کرنے والے نہیں تھے. ٹھیک ہے، ایک وہ تھے جو منع کر رہے تھے، ایک وہ تھے جو منع کرنے والے نہیں تھے. اور پھر کیا ہوا تھا، یہ جو ایک وہ تھے جو کر بھی رہے تھے. تو جو منع نہ کرنے والے اور جو کرنے والے ہیں وہ دونوں کے دونوں کیا بن گئے تھے، وہ بندر بن گئے تھے. صرف جو پیچھے بچے تھے وہ لوگ جو ہیں مطلب وہ بندر بن گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ لوگ جو کہ گناہ کر رہے تھے، یعنی کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے. اور نمبر 2 وہ لوگ جو مجرم تھے اور نہ ماننے والے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جو ہے، اور ایک وہ تھے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا تھا، وہ بچ گئے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کو چیٹ کیا تھا، انہوں نے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کی تھی، ہیلا سازی کی تھی. ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے حکم کو اپنی جگہ پہ رکھا اور ہیلا سازی نہ کی. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں کیا ہم تو ہیلا سازی نہیں کرتے. پھر اسی طریقے سے یہود نے اور کیا 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 تھا، انہوں نے ہیلا سازی کے ذریعے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا تھا. اب ہمارے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں آتا نا کہ ایک دور آئے گا کہ تم میں سے ہی کچھ لوگ ہوں گے جو شراب کو، موسیقی کو، ان ساری چیزوں کو حلال کر دیں گے، ایک وقت آئے گا. تو ہمارے لیے کیا ہے، ہم لوگوں نے کیا کیا ہیلا سازیاں کی ہیں، شراب، جوا، موسیقی، بینک سسٹم. ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں، موسیقی روح کی غذا ہے کہتے ہیں. بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ یہ حرام ہے، اب ہم نے سانگس جو ہے وہ نہیں سننے، ہم نے جو ہے میوزک نہیں سننا. تو میوزک جو ہے وہ حرام ہے. حدیث میں آتا ہے یہ جو میوزک ہے نا یہ شیطان کا باجا ہے. آپ سارا دن قرآن سنتے رہے، آپ نے صرف تھوڑا سا صرف وہ کر لیا نا، تھوڑا سا میوزک، جسٹ 1 سیکنڈ، آپ کی ساری ہدایت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سب برین واش ہو جانا ہے. شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، خاص طور پہ جب وہ میوزک سنتا ہے تو پھر زیادہ وہ گردش کرتا ہے، آپ کے بلڈ کے اندر وہ گردش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے ہیلا سازی کے ذریعے، نعوذ باللہ، ہمارے آج کے دور میں ہم کس طرح سے حلال کو حرام حرام کو حلال بناتے ہیں. ٹھیک ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں. اسی طریقے سے تمبولا اگر آپ کو پتا ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک طرح کا جوا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کبھی اس طرح کی گیمز اکثر جو ہے وہ کھیلی جاتی ہیں. لکی ڈرا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ وہ ہے، لکی ڈراز ہو گئے، تمبولا ہو گئے. پھر اسی طریقے سے پردے کے بارے میں ہم کہتے ہیں، ہاں جی، لوڈو حرام ہے بالکل. ٹھیک ہے، وہ جو ہم چھکے جو ہیں اس کے، ٹھیک ہے، وہ لوڈو حرام ہے، لوڈو نہیں کھیلنی آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، بالکل بالکل صحیح کہا. اصل میں انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، مطلب پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں جب مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ لوڈو حرام ہے. ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی ایک دفعہ میں حدیث پڑھ رہی تھی تو وہ جو اس کے چھکے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک حدیث پڑھی، اور لٹرلی میں نے اپنی لوڈو جو ہے نا وہ کہیں الماری میں چھپا دی. ٹھیک ہے، ہم نے لوڈو کھیلنا چھوڑ دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ لوڈو اور اس طرح سے. اور کیا کیا پردے کے بارے میں ہم کہتے ہیں، پردہ تو بھائی دل کا ہوتا ہے. یہ کہہ کے بہت ساری خواتین نے پردہ چھوڑ دیا.
بہت سارے ہم کیا کرتے ہیں، بہت سارے جو ہے، دیکھیں آپ کا جو بھائی ہے نا، وہ وہی ہے جس کو جو اللہ نے آپ کا بنایا ہے. منہ بولا جو بھائی ہے نا، اس سے بھی آپ کا پردہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرا بھائیوں جیسا ہے یا میرا بیٹوں جیسا ہے تو میں اس سے پردہ نہیں کروں گی، اس سے بھی آپ کا پردہ ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں، اور ہم کیا کیا کرتے ہیں، تعویلیں، غلطی کر کے جسٹیفیکیشن کرنا اور غلطی کو سچائی ثابت کرنا انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. غیبت کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں میں غیبت تو نہیں کری تھی، یہ تو ہم کریکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ چگلی کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی نافرمانی میں دھوکہ بھی شامل ہوتا ہے. تعویلوں سے تعویلوں سے ظاہر کرتا ہے اور باتوں سے ثابت کرتا ہے کہ میں ہی عبادت گزار ہوں. انسان ایسے کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ کہ وہ تعویلوں سے ظاہر کرتا ہے. ہم تعویلیں کرتے ہیں. ایک تو ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں وہ رات کو نیند کی گولی کھائی ہوئی تھی، رات کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، رات کو لیٹ سوئی تھی. میرا ایکسپیرینس ہے، میں مطلب ایک دفعہ میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، مجھے ڈاکٹر نے دیے تھے ٹرانکولائزر. لٹرلی میری اس دن بھی فجر کے ٹائم آنکھ کھل گئی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ انسان تو اپنی ہیبٹ پہ جیتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل مسخ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ ہم سے آگے کہیں گے آپ دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نا نمازی بنا دے. ٹھیک ہے؟ ہم نے دین کو صرف نماز کی حد تک سمجھا کہ جو 5 وقت نمازی شاید وہ نیک ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز صرف بنیاد ہے دین اسلام کا. ہماری بنیاد ہی اسٹرانگ نہیں ہے. 5 وقت کی نماز سے کوئی نیک نہیں ہو گیا. ابھی ہم صرف فرائض پورے کر رہے ہیں بھائی. شاید چلیں الحمدللہ اگر کوئی انسپائر ہوتا ہی بھی ہے اگر ہم سے کہ جی ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ ہم سے ہماری تعریف نہ کریں. آپ کائنڈلی اگر آپ کو اتنی انسپریشن ہے تو اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھ لیں. کوشش کریں کہ اللہ جو ہے توفیق آپ کو دے، بالکل دے، لیکن آپ کوشش تو کریں نا. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا کچھ. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں دھوکہ بھی شامل ہوتا ہے. تعویلوں سے ظاہر کرتا ہے انسان اور باتوں سے ثابت کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ عبادت گزار ہوں. ٹھیک ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل مسخ ہو چکی ہوتی ہے. عقل مندی یہ ہے کہ انسان اللہ کی بات کو ویسا ہی لے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی کہ سمینا واتانا کا درجہ. ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آیات کا مفہوم کچھ سے کچھ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو ایز اٹ از لینا ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے ان کو کیا کر دیا تھا، انہوں نے نئی بات مانی تھی، ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا. یعنی کہ بندر تو بنایا، ساتھ ذلیل بھی کیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے دیکھا اچھا بندر کی مین کوالٹی کیا ہوتی ہے، وہ جو ہے ہر کسی کو نا کاپی کرتا. اب ہمیں دیکھیں نا، ہم نے اپنا کلچر چھوڑ دیا، ہم نے اپنی بیس چھوڑ دی، ہم نے اسلامک کلچر چھوڑ دیا. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہماری ٹریڈیشنز کیسی ہیں، شادی کیسی ہوتی ہے، ہماری ہمارے اندر کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، کاپی کر رہے ہیں ہم. برتھ ڈیز کاپی کرنا. ٹھیک ہے؟ شادیوں میں جو جہیز ہے یہ کس کی کاپی ہے؟ کون سی قوم ہے جو کاپی کرتی ہے؟ کون سا مذہب ہے جس کو ہم کاپی کر رہے ہیں؟ شادیاں، جنازے، انسان. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے ان کو ذلیل بندر ہر چیز کاپی کرتا ہے. جب ہم اپنا کلچر چھوڑتے ہیں نا، اپنا دین چھوڑتے ہیں، پھر ہم کہیں کے نہیں رہتے. جس دن ہم دین پہ آ گئے نا تو ہماری یہ ضلالت ختم ہو جائے گی. ہاں جی، جہیز کا کلچر ہندو مذہب کا. برتھ ڈے کہاں سے آئی ہے؟ کرسچن سے. اور حدیث میں ہم کیا پڑھتے ہیں، تم اسی قوم میں سے اٹھائے جاؤ گے جن کو تم فالو کرتے ہو. ہم کس کو فالو کر رہے ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو فالوئنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اچھا جی، یہ آج کا لیسن ہو گیا ہے. یہ کچھ اسٹوڈینٹس نے یہاں پہ، ہاں جی بالکل بیٹا، ہندو مذہب کا کلچر ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا جی، ابھی اقرا نے بہت پیاری جو ہے وہ قرآن کی آیت جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو کہا. آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمون الکتاب والحکمہ. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک تم میں سے، تم مومنین میں سے ہی ایک نبی ہے، تم میں سے ایک ہی رسول بھیجا گیا ہے جو کیا کرتا ہے؟ وہ تمہاری وہ آیات کو تلاوت کرتا ہے تم پر، آیاتہم ویزکیہم، اور وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمون الکتاب، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، علم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب اور حکمت. ٹھیک ہے، تو حکمت کیا کسے کہتے ہیں؟ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنا. دیکھیں ہدایت اور حکمت جو ہے نا، یہ بغیر مانگے نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب پہنچانے کے لیے کیا 4 ٹاسک دیے تھے؟ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 علم کتاب، اور نمبر 4 حکمت. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے آئے تھے، اور اس کے بعد اب ہم نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آج کی دعا.